اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طلبہ اکرام، آج ہم گلزار دبستاں حصہ دوم کا حکایت نمبر 9 پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس سے پہلے ہم نے 8 پڑھا تھا، ہے نا؟ تو آج ہم حکایت نہم 9ویں حکایت انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے، اور اسی طرح کچھ حکایتوں کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ اس سے پہلے آپ نے 8ویں حکایت پڑھی تھی، اور اب ہم 9ویں حکایت انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ تو دیکھیں حکایت نہم۔ شخص در خواب با شیطان ملاقات کرد، یک سیلی بر روئے او زد، وہ ریش او را گرفت، وہ گفت اے ملعون دشمن ما ہستی، وہ برائے فریب دادن ما مردما، ریش دراز می داری، چون سیلی دیگر بر روئے او زد، بیدار شد، وہ ریش خود را در دست خود دیدہ شرمندہ گردید، وہ بر خود خندید۔ یہ ہو گئی عبارت۔ اب دیکھیں، شخصے کا معنی ہوتا ہے ایک شخص، در خواب با شیطان ملاقات کرد، یہ کردن مصدر سے ملاقات کرد ہے نا، فعل ماضی ہے، اور پھر او زد، یعنی کہ دیکھیں یک سیلی بر روئے او زد، یہ بھی ماضی کا صیغہ، وہ ریش اورا گرفت، گرفتن مصدر سے گرفت ہے نا، اور اس سے پہلے زد، زدن مصدر سے زد، اورا گرفت یہ بھی ماضی کا صیغہ، وہ گفت اور کہا یہ بھی ماضی کا صیغہ۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو سبق کے درمیان میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو دیکھیں، شخص در خواب با شیطان ملاقات کرد، شخص کا معنی ایک شخص، کوئی شخص، تو ایک شخص آپ ترجمہ کریں، شخص ایک شخص، در خواب خواب میں، با شیطان شیطان سے یا شیطان کے ساتھ، ملاقات کرد ملاقات کیا، یعنی ایک شخص نے خواب میں شیطان سے ملاقات کی، ہے نا۔ یک سیلی، سیلی کا معنی ہوتا ہے تھپڑ، چانٹا، یک سیلی بر روئے او زد، ایک تھپڑ، بر روئے او اس کے چہرے پر، بر کا معنی پر، رو کا معنی چہرہ، او کا معنی وہ، تو یہاں پہ اس کا معنی لیں گے، روئے او اس کا چہرہ، تو بر روئے او اس کے چہرے پر، زد مارا، یک سیلی بر روئے او زد، ایک تھپڑ اس کے چہرے پر مارا، وہ ریش اورا گرفت، ریش کا معنی داڑھی، وہ ریش اورا اور اس کی داڑھی کو گرفت پکڑا، اور اس کی داڑھی پکڑا، وہ گفت اور کہا اے ملعون، یعنی اے ملعون، اے شیطان، دشمن ما ہستی، تو ہمارا دشمن ہے، دشمن ما ہستی، تو ہمارا دشمن ہے، وہ برائے فریب دادن، اور دھوکہ دینے کے لیے، برائے کا معنی کے لیے، فریب کا معنی دھوکہ، دادن مصدر دینا، وہ برائے فریب دادن اور دھوکہ دینے کے لیے، ماں کا معنی ہم کو، وہ برائے فریب دادن ماں مردما، اور ہم لوگوں کو، ماں مردما، وہ برائے فریب دادن ماں مردما، اور ہم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ریش دراز می داری، تو داڑھی لمبی رکھتا ہے نا، داشتن مصدر سے یہ مضارع دارد ہوتا ہے، اور پھر یہ حال کا صیغہ ہے، می داری تو رکھتا ہے، مضارع میں سے پہلے می یا ہمی داخل کر حال بناتے ہیں، تو یہ می داری تو رکھتا ہے، تو معنی کیا ہوگا؟ اے دشمن، اے ملعون، دشمن ما ہستی، تو ہمارا دشمن ہے، وہ برائے فریب دادن ما مردما، ہم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے،
ریش دراز می داری، تو لمبی داڑھی رکھتا ہے، چوں سیلیے دیگر ہے نا، چوں سیلیے دیگر، جب دوسرا تھپڑ بر روئے او، اس کے چہرے پر زد مارا، جب دوسرا تھپڑ اس کے چہرے پر مارا، بیدار شد، بیدار ہوا، یعنی نیند سے بیدار ہو گیا، خواب میں یہ سب ہو رہا تھا نا تو بیدار ہوا۔ وہ ریش خضرا در دست خود دیدہ، اور وہ ریش خضرا اور اپنی داڑھی کو، ریش کا معنی داڑھی، خود کا معنی اپنا، را کا معنی کو کے لیے وغیرہ کو سے وغیرہ معنی آتا ہے، تو یہاں پہ ہم لیں گے وہ ریش خضرا اور اپنی داڑھی کو دستے خود اپنے ہاتھ میں دیدہ دیکھا، شرمندہ گردید شرمندہ ہوا، وہ بر خود خندید اور خود پر یعنی اپنے پر خندید ہنسا۔ مطلب کیا ہوا کہ وہ شخص جو شیطان کو مار رہا تھا خواب میں، وہ اصل میں وہ خود کو ہی مار رہا تھا، خود کی اس کی داڑھی تھی، اور وہ شیطان کو بول رہا تھا کہ تو ہمارا دشمن ہے اور تو دھوکہ دینے کے لیے داڑھی لمبی لمبی رکھتا ہے، جبکہ وہ خود کو ہی مار رہا تھا اور خود کی ہی داڑھی پکڑا ہوا تھا۔ حکایت نہم یہاں مکمل ہوئی، ٹھیک۔ آگے دیکھیں، حکایت دہم یعنی 10ویں حکایت۔ پہلے عبارت سن لیں، شخص با بخیل دوستی داشت، روز بخیل را گفت کہ حالہ بسفر می روم، انگشتری خود مارا بدہ، آرا نزد خود خواہم داشت، ہرگاہ او را خواہم دید تو را یاد خواہم کرد۔ جواب داد کہ اگر مرا یاد داشتن می خواہی، ہرگاہ انگشت خود خالی بینی مرا یاد کن، کہ انگشتری از فلاں خواستہ بودم نداد۔ تو اب ترجمہ دیکھیں، شخص ایک شخص، با بخیل ایک کنجوس کے ساتھ، دوستی داشت دوستی رکھا، یعنی ایک شخص نے ایک کنجوس کے ساتھ دوستی کی تھی، دوستی رکھی تھی، ٹھیک ہے، داشتن مصدر سے داشت، ٹھیک ہے نا، یاد رکھیں گے۔ روز بخیل را گفت، ایک دن بخیل سے کہا، کس نے؟ دوست نے۔ روز بخیل را گفت، ایک دن اس کے دوست نے بخیل کو یعنی کنجوس کو کہا کہ حالہ بسفر می روم، کہ اب میں سفر کو جا رہا ہوں، سفر میں جا رہا ہوں، می روم، اگر می رفت ہوتا تو یہ استمراری کا صیغہ ہوتا، لیکن یہ می روم ہے، رفت نہیں ہے بلکہ روم ہے، ٹھیک ہے، وہاں می رفتم ہوتا اگر استمراری ہوتا تو، لیکن یہ کیا ہے؟ حال، فعلی حال ہے، کہ حالہ بسفر می روم، کہ اب میں سفر کو جا رہا ہوں، انگشتری خود مارا بدہ، یعنی انگشتری خود اپنی انگوٹھی، انگشتری مطلب انگوٹھی، اپنی انگوٹھی، مارا ہم کو، مارا مطلب ہم کو، بدہ تو دے، یعنی اپنی انگوٹھی مجھ کو دے دو، تم دے دو، آرا اس کو، نزد خود خواہم داشت، اس کو اپنے پاس، نزد خود اپنے پاس، خواہم داشت میں رکھوں گا، خواہم داشت میں رکھوں گا، یہ مستقبل کا صیغہ، خواہم داشت، اگر خواہد داشت ہوتا تو وہ رکھے گا یہ معنی ہوتا، لیکن یہ خواہم داشت میں رکھوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ترجمہ کیا ہوا؟ حالہ بسفر می روم، اب میں سفر کو جا رہا ہوں، انگشتری خود مارا بدہ، اپنی انگوٹھی ہم کو دے، آرا اس کو، نزد خود اپنے پاس، خواہم داشت میں رکھوں گا، ہرگاہ اورا خواہم دید، ہرگاہ اورا خواہم دید، جب کبھی، کیا معنی ہوگا؟ ہرگاہ کا معنی جب کبھی، ہرگاہ اورا خواہم دید، جب کبھی اس کو میں دیکھوں گا، خواہم دید میں دیکھوں گا، تورا یاد خواہم کرد، تجھ کو یاد کروں گا۔ معنی کیا ہوا؟ ہرگاہ، دیکھیے ادھر خواہم داشت مستقبل کا صیغہ، خواہم دید مستقبل کا صیغہ، خواہم کرد مستقبل کا صیغہ، ان چیزوں پہ خاص کر دھیان ہونا چاہیے، تبھی آپ کو ترجمہ مکمل سمجھ میں آئے گا۔ اور اس سے پہلے آپ نے تصحیح المصادر، فارسی قواعد و انشاء، اگر یہ کتاب آپ کو یاد ہے مکمل تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔
دیکھیں، ہرگاہ اورا خواہم دید، جب کبھی اس کو میں دیکھوں گا، ترا یاد خواہم کر، تجھ کو یاد کروں گا۔ جواب داد، اب کنجوس جواب دیتا ہے، بخیل جواب داد، اس نے جواب دیا کہ اگر مرا یاد داشتن می خواہی، کہ اگر مجھ کو یاد داشتن می خواہی، تو یاد رکھنا چاہتا ہے، می خواہی چاہتا ہے، ہرگاہ انگشت جب کبھی انگلی، انگشت خود، ہرگاہ انگشت خود خالی بینی، جب کبھی اپنی انگلی تو خالی دیکھے، مرا یاد کن، مجھ کو یاد کر، کہ انگشتری از فلاں خواستہ بودم، کہ انگوٹھی فلاں سے میں نے چاہی تھی، نداد اس نے نہیں دیا۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، کنجوس تھا وہ کیسے دیتا، اور وہ جو چاہ رہا تھا یہ بھی اس نے اپنی بات سے کہہ دیا کہ تو مجھ سے انگوٹھی مانگ رہا ہے، میں تجھے نہیں دیا ہوں، جب کبھی تو اپنی خالی انگلی دیکھے گا تو مجھ کو یاد کرے گا کہ فلاں دوست سے میں نے مانگی تھی انگوٹھی لیکن اس نے نہیں دی۔ تو 10ویں حکایت یہاں مکمل ہوئی۔